عادت فقتلوہا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں گھر میں سانپ دکھائی دے تو اسے کہو کہ ہم تجھے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا عہد یاد کراتے ہیں، ان کے ساتھ جو تمہارا وعدہ ہے، عہد و پیمان ہے، وہ یاد کراتے ہیں، اور حضرت سلیمان بن داؤد کا وعدہ تمہیں یاد کراتے ہیں کہ تم نے ہمیں اذیت نہیں پہنچانی، تم نے ہمیں تکلیف نہیں پہنچانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ عَادَتْ فَاقْتُلُوهَا، اس کے بعد اگر لوٹ آئیں تو پھر انہیں قتل کر دو۔ یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سانپ کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ گھر میں جب پہلی مرتبہ کوئی سانپ نظر آئے تو اسے کہو کہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا وعدہ ہم تمہیں یاد کراتے ہیں، ہمیں تکلیف نہ پہنچانا، ہمیں اذیت نہ دینا۔ یعنی ان کے ساتھ ان کا وعدہ یہ تھا کہ ہم انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، ہم انسانوں کو کاٹیں گے نہیں۔ یہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ سانپ نے وعدہ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کو جب پہلی مرتبہ نظر آئے تو اسے وعدہ یاد کراؤ، اس کے بعد اگر دوبارہ وہ گھر میں نظر آئے تو پھر اسے قتل کر دو۔ اب اس کے لیے رعایت کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اب اگر وہ دوبارہ نظر آیا یعنی گھر میں اس کا رہنا بھی یہ نقصان دہ ہے، باعث تکلیف ہے، باعث اذیت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھر میں اگر نظر آئیں تو انہیں وعدہ یاد کرا دو بلند آواز سے، اور اس کے بعد اگر وہ گھر میں نظر آئیں یا گھر میں رہیں تو گھر میں رہنا بھی ان کا اذیت کا باعث ہے، تو پھر جہاں بھی نظر آئیں پھر انہیں قتل کر دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری روایت کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قاتل حیۃ او عقربا فکأنما قاتل کافرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپ کو یا بچھو کو مارا گویا کہ اس نے کسی کافر کو قتل کیا، یعنی اسے اتنا اجر و ثواب ملے گا سانپ کو قتل کرنے کا، سانپ کو مارنے کا، بچھو کو مارنے کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے ایک کافر کو مار دیا ہے، ایک کافر کو قتل کر دیا ہے، اتنا اجر و ثواب اسے ملے گا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ من قاتل حیۃ فلہ 7 حسنات، جس نے سانپ کو قتل کیا اس کے لیے 7 نیکیاں ہیں۔ ومن قاتل واضغۃ فلہ حسنہ، اور جس نے چھپکلی کو مارا اس کے لیے 1 نیکی ہے۔ یعنی سانپ کے مقابلے میں اگر سانپ کے ساتھ نیکی کو تقابل کیا جائے تو سانپ کو مارنے کی جو اگر 7 نیکیاں ہیں تو چھپکلی کو مارنے کی 1 نیکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ نیکیاں اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی تاکہ یہ موذی چیزوں کو لوگ مار دیں۔ جہاں بھی یہ موذی چیزیں چھپکلی وغیرہ سانپ وغیرہ نظر آئیں، گھر کے باہر بھی اگر نظر آئیں تو انہیں مار دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خلق الانسان والحیۃ سواء، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور سانپ کو برابر پیدا کیا، ان کی تخلیق برابر ہوئی۔ ان رآہا افزعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان سانپ کو دیکھ لیتا ہے تو انسان ڈر جاتا ہے، سانپ اگر انسان کو دیکھ لیتا تو وہ اس سے ڈر جاتا ہے، یعنی برابر پیدا ہوئے ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن لَدِغَتْ أَوْجَعَتْ، اور اگر کاٹ لیں تو پھر انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ فَاقْتُلُوهَا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهَا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، انہیں مار دو۔ یعنی جہاں تمہیں نظر آئیں، ہاں صرف گھر کے اندر جب نظر آئیں تو 1 مرتبہ انہیں وارننگ دو، اس کے بعد اگر نظر آتے ہیں تو پھر مار دو۔
اس کے علاوہ جہاں بھی نظر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سانپ کو قتل کر دو، سانپ کو مار دو۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من رعا حیۃ فلم یقتلها مخافۃ طلبها فلیس منا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے سانپ کو دیکھا اور اس لیے قتل نہیں کیا اس خوف سے کہ وہ بعد میں مجھے ڈھونڈ کر مجھے اذیت پہنچائیں گے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس خوف سے کسی نے ایک سانپ کو قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا، فلیس منا، آپ نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بڑی پتے کی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ آج کل بھی شاید لوگوں کے ذہنوں کے اندر ایسی بات ہوگی، بچپن کے اندر ہم بھی سنا کرتے تھے جی اگر کسی سانپ کو مارا جائے تو سانپ جس کو مارا ہے اس کی آنکھوں میں مارنے والے کی جو تصویر ہے وہ منقش ہو جاتی ہے، اور بعد میں اگر سانپ جس کو مارا گیا وہ نر ہے تو اس کا مادہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اگر وہ مادہ ہے تو اس کا نر پیچھا کرتا ہے۔ یہ ایک عام ہمارے معاشرے کے اندر یہ باتیں مشہور و معروف ہیں، اور یہ آج کی نہیں ہے، یہ کافی زمانے سے چل رہی ہے، اور اس وجہ سے کچھ لوگ ڈر کر انہیں مارتے اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ ہمارا پیچھا کریں گے، بعد میں یہ ہماری طلب میں رہیں گے، یہ ہمیں بعد میں اس لیے نقصان پہنچائیں گے کہ ہم نے اسے قتل کیا، اسے مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر کسی نے ویسے نہیں مارا تو ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اس وجہ سے چھوڑ دینا کہ یہ بعد میں میرے پیچھے پڑ جائے گا، اس عقیدے سے، یعنی یہ عقیدہ غلط ہے۔ اگر کسی کا عقیدہ یہ ہے کہ سانپ کو مارنے سے سانپ پیچھا کرتا ہے، یعنی اس کا ساتھ جو جڑواں ہے وہ پیچھا کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عقیدہ رکھنا، یہ ذہن رکھنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم میں سے اگر کسی مسلمان کا نظریہ یہ ہے تو فرمایا فلیس منا، اس کا ساتھ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، فلیس منا، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ یعنی اس ایک عقیدے کی بھی وجہ سے، اس غلط نظریے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اس طرح کی اور بھی ہمارے ہاں آج کل زمانے جاہلیت والی ابھی بھی چیزیں کافی ساری پائی جاتی ہیں، گندے گندے عقیدے، گندے گندے نظریات کہ یہ چیز ہی ہمیں نقصان پہنچا دے گی، وہ چیز ہمیں نقصان پہنچا دے گی۔ تو نقصان دہ جو زہری چیز ہے اس کا نقصان پہنچانا کچھ اور ہے، اور اس کے مطابق غلط نظریہ رکھنا یہ کچھ اور ہے۔ موذی چیز ہے، نقصان پہنچا سکتی ہے، جیسا کہ سانپ کے بارے میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اسے قتل کرنے کا حکم اس لیے ہے کہ یہ موذی ہے، یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے ہاں بدشگونی بھی عام پائی جاتی ہے، یہ بھی زمانہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ بدشگونی اسے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہے یا کسی کام پر نکلا، کسی مقصد کے لیے نکلا، تو اس کا کتے نے راستہ کاٹ دیا، بلی نے راستہ کاٹ دیا، یا کوئی ایسا بندہ مل گیا کہ جسے لوگ اچھا نہیں جانتے، یا معاشرے کے اندر ایسا مشہور ہوتا ہے کہ فلانا بندہ جی اگر صبح صبح متھے لگ جائے نا تو بنے ہوئے کام بھی بگڑ جاتے ہیں۔ اس طرح کی بدشگونیاں، یہ کتا راستے میں مل گیا اس لیے آج میرا کام خطرناک، آج میں کام پر نہیں جاتا، آج میں جہاں چلا تھا وہاں نہیں جاتا اس لیے کہ بلی نے میرا راستہ کاٹ دیا، کتے نے میرا راستہ کاٹ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بدشگونیاں بھی دین اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی گویا کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس بلی کی وجہ سے، یعنی بلی کے اندر یہ تاثیر ہے کہ اب میرا کام جو صحیح ہونے والا تھا وہ غلط ہو جائے گا، کتے کے اندر یہ تاثیر آ گئی، یا کسی انسان کے اندر یہ تاثیر آ گئی کہ اسے دیکھنے کی وجہ سے یا صرف راستے میں مل جانے کی وجہ سے میرا کام غلط ہو جائے گا۔ یہ نظریہ یہ کافروں کا نظریہ ہے، یہ مسلمانوں کا، ایمان والوں کا نظریہ نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی کافی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ اگر الو آ کر بولے
کسی درخت پر یا کسی کے گھر پر، تو اس طرح کی بھی کافی ہم نے سنی ہے، آپ بہتر جانتے ہوں گے مجھ سے کہ جی تو پھر وہاں ایسا خطرہ آ جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، اس طرح کی کافی ساری چیزیں مشہور و معروف ہیں۔ ابھی بھی ہمارے معاشرے کے اندر کافی لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ باتیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ چیزیں کہاں سے آئیں؟ یہ ساری چیزیں تقریباً یہ ہندوؤں کے پاس پائی جاتی ہیں۔ یہ بدشگونیاں، یہ غلط رسومات، یہ سانپ کے بارے میں بھی یہ جو چیزیں ہیں کہ جی یا اس کا روح پیچھا کرتی ہے، یا بلکہ ہندوؤں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی کو ظلماً قتل کیا جائے تو اس کا روح پھر پیچھا کرتی رہتی ہے اس کی۔ تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں یہ کفریات میں سے ہیں، یہ کفری عقائد میں سے ہیں۔ مسلمانوں کے عقائد سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ مومن اگر ان عقائد کو مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، یا ان کی تاثیر کو حق جانتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں فَلَيْسَ مِنَّا، اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ تو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے نہ ہو، جو مسلمانوں میں سے جس کا شمار نہ ہو، تو پھر اس کا شمار کن میں سے ہوگا یہ خود آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ فرما دیا، اگر کسی نے سانپ کو اس لیے قتل نہیں کیا، اس لیے نہیں مارا کہ کہیں وہ میرا پیچھا نہ کرے یا اس کی روح میرا پیچھا نہ کرے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ تو حکم یہ ہوا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ جہاں بھی تمہیں سانپ ملے انہیں قتل کرو، جہاں بھی سانپ نظر آئے انہیں مار دو، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقتل الحیات صغیرہا وکبیرہا اسودہا وابیضہا فإن من قاتلہا من امتی کانت لہ فداء من النار ومن قاتلہ کان شہیدا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے امتیو، جہاں بھی تم سانپ کو پاؤ اسے قتل کر دو، وہ سانپ چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، وہ کالا ہے یا گورا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی سانپ ہے، یہ اس لیے فرمایا، یہ بھی اس حدیث کے الفاظ جو ہیں یہ سارے کہ کالا ہے، گورا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی زمانہ جاہلیت کے عقائد کا رد کیا ہے۔ اس طرح کی باتیں بھی تھیں کہ جی جو کالے رنگ کا سانپ ہوتا ہے تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے تو وہ پیچھا کرتا ہے، اس طرح کی ساری چیزیں تھیں۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر یہ چیزیں فرمائیں، چاہے کسی قسم کا سانپ ہے، کوئی اس کا رنگ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا ہے یا بڑا ہے تو سانپ ہی، اس لیے حکم دیا کہ اسے قتل کر دو۔ اور ساتھ میں یہ بشارت بھی سنائی کہ جس نے سانپ کو مارا، جس نے سانپ کو مارا اور سانپ کو قتل کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سانپ اس کے لیے جہنم میں جانے سے رکاوٹ بنے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی اگر وہ جہنم میں جانے والا ہوگا نا بندہ مومن جس نے سانپ کو مارا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سانپ کو اس کی جگہ پر جہنم میں ڈال دے گا۔ کانت لہو فداء من النار، یہ اس کا فدیہ، یہ اس کے بدلے کے طور پر کام کرے گا۔ یعنی اگر ہم نے دنیا میں سانپوں کو مارا ہے تو سمجھ لے کہ یہ سانپ جہنم میں جانے کے لیے رکاوٹ بن جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہی سانپوں کو جہنم میں ڈال دے گا اور بندہ مومن کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دی کہ لوگ ڈریں نہ، لوگوں کے اندر جو گندے عقائد بھر چکے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور جہاں بھی لوگوں کو سانپ نظر آئے مار دیں۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَهُ كَانَ شَهِيدًا، ہاں اگر کسی نے سانپ پر حملہ کیا، سانپ کو مارنے کی کوشش کی، تو سانپ بھی تو انسان کا دشمن ہے تو وہ بھی کوشش کرے گا آگے سے۔ اگر سانپ نے انسان کو پھر مار دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کو سانپ نے کاٹا اور وہ فوت ہو گیا، سانپ کی وجہ سے مر گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی موت عام موت نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شہید ہوگا، اور کانا شہیدہ، شہادت کی موت اسے آئے گی۔
اس کا درجہ شہادت والا درجہ ہوگا، شہداء والا درجہ ہوگا اس کا۔ یعنی کتنی عظیم بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرما دی۔ ایک تو جہنم سے رکاوٹ بنے گا، جہنم میں فدیے کا کام کرے گا سانپ، اور دوسرا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر سانپ نے انسان کو کاٹ لیا اور سانپ کے زہر کی وجہ سے اگر کسی بندہ مومن کو موت آ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص شہید ہے اور اسے شہادت کا اجر و ثواب ملے گا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کو اگر ہم ذہن کے اندر جگا دیں تو یہ ہمارے اندر جو غلط نظریات بیٹھ چکے ہیں کہ جی انہیں نہیں مارنا چاہیے، یہ تو جاندار ہیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو اذیت دینے والی ہر چیز، موذی سانپوں کو قتل کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ سانپ ہمیشہ ہے ہی موذی ہے، کوئی ایسا سانپ نہیں ہے جو انسان کو نفع دیتا ہو اور نقصان نہ پہنچاتا ہو، ہر قسم کے سانپ کو مارنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لعن اللہ الاقرب، کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے، ما تدع المصلی و غیر المصلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو ایسا خبیث جانور ہے کہ یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے، اللہ اس پر لعنت کرے، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ یعنی بچھو ایسی چیز ہے کہ اس پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے کہ یہ نہ نمازی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نمازی کو چھوڑتا ہے۔ اور فرمایا اقتلوها فی الحل والحرم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمہیں ہل میں نظر آئے یا حرم میں نظر آئے اسے قتل کر دو، اسے مار دو، جہاں پر بھی تمہیں بچھو نظر آتا ہے، کیونکہ حرم کے اندر، حرم تو آپ کو پتا ہے کہ جو حرم کی حدود ہے اسے حرم کہتے ہیں، حرم کی حدود کے علاوہ باقی جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری کی ساری ہل شمار ہوتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ وہ تمہیں ہل میں نظر آئے یا حرم کی حدود میں نظر آئے بچھو، اسے مار سکتے ہو، بلکہ مار سکتے نہیں صرف، بلکہ حکم دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اسے مار دو، کہ یہ حرم کے اندر یہ بھی حملہ کرنے سے رکے گا نہیں، یہ ایسا خبیث جانور ہے کہ یہ نمازی کو بھی نہیں دیکھتا، نمازی کو بھی معاف نہیں کرتا، غیر نمازی کو بھی معاف نہیں کرتا، جو بھی اس کے آگے آیا یہ اس کو کاٹ لیتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ یہ حرم میں، اگرچہ تم احرام کی حالت میں ہو اور یہ تمہیں نظر آ گیا تو اسے مار دو، حرم کے اندر بھی اسے مارنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا۔ ویسے حلال پرندے ہیں، حلال جانور ہیں، ان کا شکار یا ویسے حرم کے اندر منع ہے، ممنوع ہے، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، لیکن اس طرح کی موذی چیزیں اگر حرم کے اندر بھی نظر آ جائیں تو حرم میں بھی مارنے کا حکم خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا عطا فرما دیا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقتلوا الوزغ ولو فی جوف الکعبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھپکلی کو مار دو اگرچہ وہ کعبے کے درمیان بھی تمہیں ملے، اگرچہ وہ کعبے کے اندر بھی تمہیں ملے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی یہ کعبے کے اندر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ یہ حرم کے اندر بیٹھی ہے، کعبے کی دیوار پر بیٹھی ہے، کعبے کے اندر بیٹھی ہے، لیکن تمہیں نظر آ گئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے مارو، اسے قتل کر دو، اسے مار دو۔ کیوں مار دو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ویسے آپ نے پہلے بھی سنی ہوگی، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابراہیم لما القی فی النار، کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ میں جب ڈالا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم تکن فی الارض دابہ الا اطفأت النار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر ہر قسم کا جو جانور تھا وہ سب کے سب آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے، آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها كانت تنفخ علیہ،
سوائے اس چھپکلی کے کہ یہ جا کر پھونکے مار رہی تھی، آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی. اس کی پھونکوں سے ہونا کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ بغض کا اظہار کیا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے یہ حکم دے دیا ایمان والوں کو کہ جہاں بھی تمہیں نظر آئے تو اسے مار دو، اس لیے کہ یہ نبی کی دشمن ہے، یہ اللہ کے پیاروں کی دشمن ہے. جہاں بھی تمہیں نظر آئے اسے مار دو، اگرچہ کعبے کے درمیان بھی بیٹھی کیوں نہ ہو. اسے مارنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. تو ایک تو اس حدیث مبارکہ سے، اس روایت سے پتہ یہ چلا کہ جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی کو ناجائز ظلماً آگ میں ڈالا گیا ہے، اس لیے تمام جانوروں نے جا کر کوشش کی آگ کو بجھانے کی. اگرچہ جانوروں سے آگ بجھتی نہیں تھی، لیکن کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پیار میں جا کر کوشش کی انہوں نے، تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجر بھی دیا، صلہ بھی دیا دنیا کے اندر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے نبیوں کی طرف سے انہیں دعائیں بھی نصیب ہوئیں، دعائیں بھی انہیں ملی. لیکن ایک ایسا جانور کہ جس نے اللہ کے نبی کے ساتھ بغض رکھا اور آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو لعنتی قرار دے دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو مارنے کا حکم دے دیا. اور یہاں پر ہمارے بزرگان دین نے ایک بہت پیارا سا نقطہ بیان فرمایا ہے. پچھلے جمعے پر بھی بتایا تھا کہ جب مینڈک کا ہم نے ذکر پڑھا کہ مینڈک کو بھی نہیں مارنا، مینڈک کو نہیں مارنا اس لیے کہ مینڈک اللہ تعالیٰ کا فرما بردار جانور ہے، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کے طور پر بنی اسرائیل پر مینڈکوں کا عذاب بھیجا، قرآن کے اندر اس کا سارا ذکر ہے 9ویں سپارے کے اندر، تو اس وقت مینڈکوں نے دیگچیوں کے اندر بھی چھلانگ لگائی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس مینڈک کو نہیں بلکہ قیامت تک آنے والی مینڈک کی نسلوں کو اللہ نے اور اللہ کے حبیب نے یہ حکم دیا کہ انہیں مارنا گناہ ہے. جو انہیں مارے گا وہ گناہ کا کام کرے گا. مینڈک کو مارنے کا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ دوا کے طور پر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، دوا کے طور پر بھی نہیں. یعنی اگر کوئی بندہ مومن اللہ رسول کے ساتھ وفا کرے تو اس وفا کا صلہ صرف انہیں نہیں بلکہ قیامت تک ان کی نسلوں کو بھی ملتا ہے. اور اگر کوئی جانور اللہ کے پیاروں کے ساتھ، اللہ کے نبیوں کے ساتھ بغض رکھے اور بغض کا اظہار کرے تو اس کا جو گناہ ہے، اس کی جو نحوست ہے، اس کی جو لعنت ہے، وہ صرف اسی جانور تک نہیں رہتی بلکہ قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی اس کی نحوست شامل حال ہوتی ہے. تو چھپکلی تو ایک تھی جس نے پھونک ماری، لیکن قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا کہ جہاں بھی تمہیں چھپکلی نظر آئے اسے مارو، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی کی دشمن ہے. اچھا، ہو جانور اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرے، اللہ رسول اسے اس کا صلہ دنیا بھی عطا کر دے، قیامت تک نسلوں کو بھی عطا ہو جائے. اور اگر ایک جانور اللہ کے نبی کے ساتھ بغض کا اظہار کرے تو اسے مارنے کا حکم اس کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے ہو جائے. یہاں سے اندازہ لگائیں کہ انسان ہو، عقل مند ہو، باشعور ہو اور ہوش و حواس میں شعور بھی رکھتا ہو، عقل بھی سلامت ہو، اس کے باوجود وہ اللہ کے پیاروں کے خلاف ہو جائے، اللہ کے پیاروں کے خلاف بک بک کرے اور اللہ کے نبیوں کی ناموس پر وہ باتیں کرے، گفتگو کرے، تو کیا اسے مارنے کا اسے حکم نہیں ہوگا؟ ایک جانور ہے، حالانکہ جانور پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، جانور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مکلف نہیں ہے، لیکن جب باری آئی نا اللہ کے نبیوں کی ناموس کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جانوروں پر بھی حکم لاگو کر دیے کہ جو اللہ کے نبی کی
تعظیم کرے گا جانور ہو کر بھی، اسے اس کا انعام قیامت تک اس کی نسلوں کو بھی ملے گا، اور جو اللہ کے نبی کی تعظیم نہیں کرے گا بلکہ اس کے خلاف ہو جائے گا تو پھر اس کی نحوست اور اسے مارنے کا حکم صرف اسے نہیں، اس کی نسلوں تک کو قیامت تک کے لیے حکم ہو جاتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اسے مارو، اور اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی کو جب آگ میں ڈالا گیا یہ جا کر پھونکے دے رہی تھی، یہ پھونکے مار رہی تھی، اور باقی جتنے بھی جانور ہیں وہ کوشش کر رہے تھے۔ یہ یہاں تک بھی احادیث مبارکہ کے اندر، روایات کے اندر ذکر ہے کہ پرندے چونچ میں پانی لے کر جا کر ڈالتے تھے۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یعنی آج اگر ہم حضور کی ناموس پر اگر بات کریں نا، یا حضور کے ناموس کی خاطر اگر ہم نکل پڑیں، اگرچہ ہم کر کچھ نہیں سکتے کافروں کا اس زمانے کے اندر، یار کم از کم قیامت کے دن حضور کی لین میں تو کھڑے ہو جائیں گے نا کہ جی ہم حضور کے ساتھ تھے، ہم ان لوگوں کے ساتھ تھے جو حضور کے ساتھ چلنے والے تھے، جو حضور کی ناموس پر بات کرنے والے تھے، ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے دنیا کے اندر۔ تو کم از کم یہ بات بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص نہیں جاتا نہ بھی جائے، لیکن اگر مخالفت بھی نہ کرے، کیونکہ تھوڑی سی مخالفت بھی حضور کی عزت کی جب بات آ جائے تو وہاں پر تھوڑی سی مخالفت بھی نسلوں تک کی تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی فرما دیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حضور فرماتے ہیں من قاتل وزغن فی اول ضربۃ کتبت لہ مئۃ حسنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے چھپکلی کو ایک ہی وار کے اندر مار دیا، جس نے چھپکلی کو ایک ہی وار میں مارا، اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جس نے 2 ضربوں کے اندر مارا، آپ نے الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے لیے پھر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں، جس نے 3 ضربوں کے اندر مارا اس کے لیے پھر نیکیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حکم یہ ہے کہ یہ ایسا خبیث جانور ہے کہ اسے پہلے ہی وار کے اندر مار دیا جائے۔ اس جانور کو اس لیے جہاں بھی یہ چھپکلیاں جائے، گھروں میں، مسجدوں میں، کہیں بھی نظر آئے، یہاں تک حضور خود فرما رہے ہیں کہ اگرچہ خانہ کعبہ کے اندر بھی تمہیں نظر آئے نا، اسے مار دو، انہیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کون ہے؟ یہ گستاخ نبی ہیں۔ تو گستاخ نبی کی کیا سزا ہے؟ اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے، چاہے وہ جانور ہے یا انسان ہے، اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ یہ گستاخ رسول کی سزا ہے دنیا کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ وما